بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، پولیس مجھے جیل میں پکڑنے کے لیے آ گئی ہے باہر، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب عمران خان جیل میں چلا جائے گا تو قوم سو جائے گی. آپ نے ان کو غلط ثابت کرنا ہے. آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے. یہ محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. یہ لا الہ الا اللہ کے نعرے کے اوپر بننے والی قوم ہے. آپ نے اپنے حقوق کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی اور نکلنا ہے باہر. دیکھیں، عمران خان کو اللہ نے سب کچھ دے چکا ہے. میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں. میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں، یہ مار دیتے ہیں، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جدوجہد کرے گی، اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی، اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے، یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں گے. پاکستان زندہ باد. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے. آج 17 اگست 2026 سوموار کا دن، اور نیا ہفتہ شروع. اور نئے ہفتے کے شروع میں اس وقت جو سب سے بڑی خبر جو نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، اور اس کے اوپر بات کریں گے. اور آپ کو یاد کرائیں کہ 1105 دن ہو چکے ہیں، 1107 دن ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کو جیل میں، اور عمران آصم منیر کی فسطائیت کے 2053 دن ہو چکے ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں رپورٹ اب آئی ہے. اس رپورٹ میں کچھ باتیں کی گئی ہیں جو کہ بڑی متضاد باتیں ہیں. جو میری انفارمیشن اس ویلاگ سے پہلے جو مجھے ملی، یہ فارم 47 کی طرح کی ایک رپورٹ ہے جو جمع کروائی گئی ہے. اس میں بہت سارے تضادات ہیں. یہ بھی ایک واٹر ٹیسٹنگ کی طرح کی چیز ہے، جس میں بتایا گیا جی کہ ان کی ہارٹ ریٹ یہ ہے اور ان کی ہارٹ پرپلنگ ہو رہی ہے. جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. میں نے وہ رپورٹ ایک دوست کو بھیجی ہے، بلکہ 2 کو بھیجی ہے. I just want to have most accurate ان سے انفارمیشن چاہیے، کیونکہ ابھی تک کی جو مجھے انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ فارم 47 کی طرز کی ایک رپورٹ بنا کے انہوں نے جمع کروائی ہے، جس میں بہت سارے تضادات نظر آ رہے ہیں. کیونکہ عمران خان کے بارے میں جو ان کی ہارٹ پرپلنگ بتائی گئی ہے وہ ہارٹ ریٹ سے میچ نہیں کر رہی ہے. پھر ان کے بارے میں جو ان کو دوائیاں دینے کی کچھ جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ کوئی عجیب و غریب قسم کی ہیں، وہ کوئی مناسب دوائیاں نہیں ہیں کسی بھی دینے کو. لوگ پھر یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب ریسٹ لیس ہیں. یہ عمران خان صاحب موسٹ کام پرسن، ون آف دی موسٹ کام پرسن، اور اسٹریس کو ابزارو کرنے والی شخصیت ہے. اس کے بارے میں اس قسم کی بات لکھنا، یہ ایک فارم 47 کی ٹائپ کی ایک رپورٹ بتا رہی ہے کہ یہ وہ ہے جس سے کوئی اپنے مقاصد ہیں جو یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے ذاتی خیال میں، میرے اپنی پرسنل اوپینین میں، یہ کشمیر کے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ گمبھیر ہیں. بلوچستان کے معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہیں. پاکستان کی اکانومی کے معاملات بہت زیادہ گمبھیر ہیں. یہ اپنے اس ناجائز جو ان کی حکومت اس کو طوالت دینے کی کوشش ہے. میں بڑے سادہ لفظ میں بتا رہا ہوں. میں کوئی بہت بڑی ڈاٹ کنیکٹنگ نہیں کر رہا. میں بہت زیادہ کچھ ذہانت کا ثبوت دینے کی کوشش نہیں کر رہا. میں آپ کو سمپل لفظوں میں ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ان کا کام، آصم منیر کا یہ عہد ہے. اور جو دیکھتے ہیں نا پرانے زمانوں میں، وہ اپنا خون کاٹتے ہیں، وہ پھر وہ پتہ نہیں خون کاٹ کے پھر وہ ملا کے ایک عہد اٹھاتے ہیں. وہ جو شیطانی قوتوں کے جو پیروکار ہیں، اس قسم کا وہ عہد ہے جو آصم منیر کا، نواز شریف کا، شہباز شریف کا، مریم کا، ان تمام کا، اس جتھے کا وہ عہد ہے کہ عمران خان کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ اسی کی طرف گامزن ہے. یہ آپ کو جو وکلاء کی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آپ کو جو عدالتوں میں چیزیں نظر آ رہی ہیں. کوئی کہہ رہا جی وہ جج چینج ہو گئے ہیں تو اب ایسی ہوگا، وہ فلاں چیز ہوگی، وہ یہ ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ یقین کریں، یہ کچھ نہیں کریں گے. یہ تب کریں گے جب آپ لوگ باہر نکلیں گے. یہ جب آپ پریشر ڈالیں گے تو ہوگا. اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. سراسر جھوٹ اور ڈرامہ. یہ ایک ٹیمپرڈ رپورٹ ہے جو ٹیمپر کر کے پیش کی گئی ہے. یہ رپورٹ، اس میں مجھے اور کچھ نظر نہیں آ رہا اس کا. باقی جو میرے دوست ہیں جن سے میں نے یہ بھجوائی ہے وہ مجھے ڈیٹیل بتائیں گے اس رپورٹ کے مطابق کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں یا کیا کیا نہیں ہیں. اس کے اوپر ایکسپرٹیز میں 1-2 دوستوں کو فون کر کے آپ کی گوش گزار دوبارہ سے کروں گا. آج شام کو ہو سکتا مجھے ایمرجنسی میں کوئی ویلاگ کرنا پڑے گا، اس میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں، یا میں کل صبح کروں گا. آپ کو بھی
ایک دم سے اب ڈاکٹروں کی ایکسپرٹیز آنے شروع ہو جائیں گی، آپ کو کسی اور چینل پہ مل جائیں گے، معید صاحب کی مل جائیں گی، شہباز صاحب کی مل جائیں گی، بہت سارے اور عمران ریاض کی آپ کو مل جائیں گی. میں بھی کوشش کروں گا جو میرے پاس انفارمیشن وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ صورتحال ہے عمران خان صاحب کے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اسی رپورٹ ٹیمپرڈ ہے، لیکن میں اس چیز کا یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ جبر نہیں ہو رہا، ان کے ساتھ مینٹل ٹارچر نہیں ہو رہا، یا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی. میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا. یقیناً عمران خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ان کو ایک سابق وزیر اعظم ہے، ان کو ان کے عہدے کے مطابق ایک بی اے پاس کو بھی کچھ فیسلٹیز ہوتی ہیں، چاہے جائے کہ عمران خان ایک وزیر اعظم رہے، ان کو وہ تمام فیسلٹیز نہیں دی جا رہی. ان کو ذہنی تشدد کا شکار کیا جا رہا ہے، ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کی صحت کا بالکل خیال نہیں کیا جا رہا. اور بہت سارے خدشات اس طرح کے ہیں کہ ان کو کچھ کھلا کے دیا، کھانے میں ملا کے دیا جا رہا ہے، ان کو کچھ کھانے کے میں دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. میری ارجنٹ ریکویسٹ ہے شاہد افریدی، سہیل افریدی وغیرہ سے، تمام لوگوں سے کہ خدا کا واسطہ 27 کی جو ڈیٹ ہے اس کے اوپر نظر ثانی کریں. یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے، یہ ایمرجنسی کا طلب ہے. آپ زیادہ ویٹ نہیں کر سکتے. اور نوجوانوں سے، پاکستان کے طول و عرض میں جو بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں، عمران تیرے جانثار بے شمار وہ سارے بے شمار جو لوگ ہیں، جتنے بھی وہ ہیں، 10 ہیں، 15 50 ہیں، 100 ہیں، وہ اپنے تئیں اپنا کام کریں. پاکستان کے طول و عرض میں سڑکوں کو بلاک کریں، اپنے غصے کا اظہار کریں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، جس طرح بھی کریں، کچھ بھی کریں، اپنی آواز اٹھائیں، اپنی ویڈیو کے ذریعے اٹھائیں، اپنے سوشل میڈیا پہ اٹھائیں، جیسے بھی آواز اٹھائیں. یہ ایمرجنسی کا معاملہ ہے، ارجنسی کا معاملہ کا تقاضا ہے کہ دیر از سم تھنگ یو آر ہائڈنگ. یہ کچھ چھپا رہے ہیں، یہ کچھ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو رپورٹ ہے یہ بھی ٹیمپر ہے، یہ بھی حقیقت پہ مبنی نہیں ہے. یہ رپورٹ، اس پہ مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ رپورٹ ایز اٹ از آ گئی ہے. یہ وہ نہیں ہے. یہ وہی لوگ، ان لوگوں نے یہ رپورٹ تیار کی ہے جنہوں نے نواز شریف کے جو پلیٹیں گرا دی تھیں، گلاس چڑھا دیے تھے. یہ انہی لوگوں نے یہ رپورٹیں تیار کی ہیں اور انہی لوگوں نے بنائی ہیں، اور یہ وہ لوگ اس میں شامل ہیں. اور ایک بات اور کو، اس میں صرف عاصم نہیں شامل نہیں، یہ سارے کے سارے کور کمانڈر بھی شامل ہیں. یہ سارے کے سارے جرنیل، 200 250 300 جرنیل ہے، سارے کا سارا اس چیز میں شامل ہے. اور یہ آپ کی پاکستان کی عوام کی جو ارجنسی ہے، جو ایمرجنسی ہے، اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے، اس کے اوپر دھیان دیا جائے. اچھا جی، سلمان صفدر صاحب نے بھی اس کے اوپر جو بات کی ہے وہ بڑے قابل غور ہے. سلمان صفدر صاحب نے باہر آ کے ایک بیان میں کہا جی کہ ایک شخص ہے جس کا کوئی کیس کی مثال دے رہے ہیں، یعنی یہ پریزیڈنٹ پہلے ہے کورٹ میں، جب کیس جاتا تو کیس میں جو وکیل ہوتا بتاتا جی دیکھیں جی یہ پہلے یہ شخص تھا، اس کا نام ریاض وٹ ایور جو بھی تھا، اس کا کیس جو ہے وہ میرے کلائنٹ کے کیس سے ملتا جلتا کیس تھا، اس کو ضمانت مل گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے ان کیسز میں، ایسے کیسز میں ضمانتوں کی روایت موجود ہے، اس لیے آپ میرے کلائنٹ کو ریلیف دیں. تو انہوں نے بتایا جی کہ ایک جو قیدی تھا سزائے موت کا، اس کا جب پتہ لگا، آنکھوں کا مسئلہ بنا، تو اس کو انہوں نے ضمانت دی. اب وہ ایک سیریس کیس میں ایک بندہ تھا. عمران خان صاحب کسی قتل کے کیس میں موجود نہیں ہے، ان کو ہم ریلیف کی بھی اس وقت، جو رہائی کی بھی شاید درخواست اس وقت نہیں دی جا رہی. صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو جیل سے ہاسپٹل منتقل کیا جائے. اور ان کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح آنکھوں کا معاملہ ہے، اور ان کے بلڈ پریشر جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے. بلڈ پریشر کی رپورٹ میں ایک اور چیز میں مس کر گیا، ایک چیز ہے کہ اس میں اوپر نیچے ہو رہی ہے جو رپورٹ کے مطابق، فلکچویشن ہے ان کے بلڈ پریشر میں. اور جب فلکچویشن بلڈ پریشر میں ہوگی تو اس کو دوائی نہیں دی جا سکتی بلڈ پریشر کو نیچا کرنے کی، کیونکہ اس کو پھر مانیٹر کرنا پڑے گا. یا تو بلڈ پریشر آپ کو اوپر رہتا ہو، ہمیشہ ہائی ہوتا ہو، تو پھر آپ کو گولی دے گی، یا آپ کو بہت لو رہتا ہو تو پھر آپ کو دوائی دے گی. جس میں فلکچویشن ہوگی تو اس کو ایک دوائی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ جب اس کا اوپر ہوگا تو نیچے کرنے کی دوائی دیں گے، جب نیچے ہوگا تو اوپر کرنے کی دوائی دیں گے. یہ بڑا سمپل سا فارمولا ہے جو کہ اس میں اس رپورٹ کو میں یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے وہ ٹیمپر ہے. ایک تو بات یہ میرے ذہن سے نکل گئی تھی بات کرتے کرتے. اچھا جی، بات میں کر رہا تھا سلمان صفدر صاحب کی. اب سلمان صفدر صاحب نے لاجک دی ہے، یہ وہ ڈوگر کوٹ ہے. یہ ڈوگر ابھی 2 دن پہلے یہ بندہ جے کار کر رہا تھا بغیر نام لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ پاکستان میں کتنے انقلاب آ گیا، پاکستان ایک شاندار صورتحال اختیار کر گیا، پاکستان ترقیاں کر گیا، چڑھ گیا سمانہ تے پاکستان تے پھڑے نہیں جان دے کسی کو. یہ انہوں نے یہ ڈوگر صاحب نے کہا. ڈوگر صاحب کا حال یہ ہے کہ ان کے نیچے ایک شخص ہے، سابق وزیر اعظم ہے، پاکستان کا ہیرو ہے، پاکستان کی تاریخ کا سب سے خوبصورت شخص ہے، 3 ہسپتالوں کا وہ خالق ہے، ایک نمل یونیورسٹی کا بنایا ہوا ہے. 8 سال وہ بندہ کیمبرج
ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका हुआ है। ऐसी शख्सियत को जेल में तन्हाई में रखा गया, उसको सेहत की सहूलियात नहीं दी जाती हैं, मुलाकात नहीं होती। उस पे उस बंदे को, उस खबीस आदमी को की ओदा मुंह से मेरे मुंह से अब कुछ निकला। मेरी इस वक्त जो इमोशंस हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मेरा तो नहीं, मुझे तो ये चीज हजम ही नहीं हो रही कि ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। अब आप आगे चलें। अच्छा, इसको पहले खत्म कर लें, आगे भी चलता हूँ। आगे गौहर साहब आ रहे हैं। अब सूरत ये है कि इन लोगों ने इमरान खान के बारे में, सलमान सफदर ने जो बातें की, उसके ऊपर इमरान खान की बेल कन्फर्म बनती है। इमरान खान की अगर बेल नहीं तो मिनिमम उनको हॉस्पिटल इमरजेंसी मजबूत जो उनको जाना जरूरी है, क्योंकि वो लिख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन कर रही है, दवाइयां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। सारे का सारा मामला जो है वो इंडिकेट करता है कि इमरान खान को इमरजेंसी इंडिपेंडेंट जो उनके अपनी जाती मुआलजीन हैं उनको दिखाने की सख्त जरूरत है। और ऐसे हालात में आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर है, जिनकी वालदा इंतकाल कर गई हैं, मेरी वालदा भी फौत हो चुके हैं, मेरी वाइफ की वालदा भी फौत हो चुके हैं, हमारे बेशुमार लोग जो हमारी बेशुमार माएँ जो हैं वो फौत हो चुकी हुई हैं। हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, किसी बात पे भी इतराज नहीं। उनके दुख में बराबर के शरीक हैं गौहर साहब के। लेकिन खुदा का वास्ता गौहर साहब से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि कौम के दुख में भी आप खुदा का वास्ता बराबर के शरीक हो। कौम को जो तकलीफ है उसके दुख में भी आप बराबर के शरीक हो। जिस तरह आपके घरों में ये सारे कातिल आके, कभी एक कातिल आता, कभी ये राना सनाउल्लाह वो शख्स है जिसके बारे में इमरान खान ने कहा था कि 3 बंदों को नॉमिनेट किया था, उनमें से एक राना सनाउल्लाह था। 3 बंदों के नाम लिए थे इमरान खान ने उस वक्त जब इन पे कातिलाना हमला हुआ। उसमें एक राना सनाउल्लाह था, इनके घर बैठा। मोहसिन नकवी जो है वो कातिलों का सरदार है, उस बंदे ने कत्ल करवाए हैं, कश्मीर में कत्लेआम करवाया। उस बंदे को वो भी आपके घर आके बैठा। चलें जी, आके बैठ के चले गए, फिर आप उनको मशहूरियां कर रहे हैं, फिर आप उनको बता रहे हैं। अगर ये कोई किसी किस्म का मैसेज एस्टेब्लिशमेंट दे रही है या ये चौधरी साहब दे रहे हैं, गौहर साहब दे रहे हैं, इनको बैठ के सोचना पड़ेगा भाईजान आप किन के साथ हाथ मिला रहे हैं, किन के साथ बैठ बैठ के तस्वीरें खिंचवा के फख्र पेश कर रहे हैं। आप तो इस वक्त जो है अपोजिशन लीडर भी नहीं है, अपोजिशन लीडर भी कोई और है। अगर एज ए अपोजिशन लीडर आपके घर में आ रहे हैं, आपके घर में क्यों आ रहे हैं? ये सिर्फ इमरान खान की वजह से आ रहे हैं। आपके पास कौन सी ऐसी चीज है, गुज्जर सिंह ही है कि आपके पास आके तस्वीरें खिंचवा के ये लगवा रहे हैं? कितना इनको अफसोस हो रहा है। बाकी किसी की मां नहीं फौत हुई, किसी बहुत माजरत के साथ मुझे बहुत दुख और अफसोस है। मैं ये बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मजबूरी आपको बताना पड़ेगा कि आपने उन माओं के साथ नहीं जाके, जिनकी माएं फौत होगी, जिनके बच्चे फौत होगी, उनके साथ भी जाके आप जाके हमदर्दी के इन्होंने किसी ने नहीं की है। पाकिस्तान का जिले शाह हीरो है, कल परसों अपने एक और बदनाम मार दिया। उनके साथ किसने हमदर्दी करनी, उनके साथ किसने अफसोस करनी है? चौधरी ने मर गया कुत्ता तो सारी रात कोई नहीं सोता, ये वाली पोजीशन आपने की हुई है। देखें ये चीज जो है ना अर्जेंसी मांगती है। गौहर साहब को बैठ के सोचना है, गौहर साहब को इस वक्त लीड करना है, गौहर साहब को घर से बाहर निकलना है। गौहर साहब को अब जितने दिन गुजर गए हैं, 3 दिन का अफसोस होता है, उसके बाद इस्लाम में अफसोस नहीं होता। इससे ज्यादा जो अफसोस है ना वो कोई अजीबोगरीबी चीज हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये सारे आके क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल, दूसरी तरफ इमरान खान को रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ धकेला जा रहा है। ये ना इस बात को बैरिस्टर गौहर साहब को सोचना है कि आपने बाहर निकल के कुछ और आपकी ड्यूटीज हैं, कुछ और तकाजे हैं। पाकिस्तान की कौम के दुख में शरीक हों, पाकिस्तान की जो अवाम की दुख और तकलीफ है उसमें जाके शरीक हों। आपकी पार्टी के जो बंदे मारे जा रहे हैं उनके जाके उनके रफका के पास जाके बैठे। आपने जो नया तरीका अख्तियार किया ना कि आसम मुनीर का नाम नहीं लेना, आप बताएं कि आप बाहर निकलें और तकरीर करके बताएं आप कि आसम मुनीर से इमरान खान को खतरा है। किसने कहा? इमरान खान ने कहा है कि मुझे आसम मुनीर से खतरा। आप खुद बताएं कि आसम मुनीर से खतरा है। जिस तरह सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान को अगर कोई हुआ तो उसकी जिम्मेदार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, फील्ड मार्शल होगा, शहबाज शरीफ होगा, मरियम होगी, जजेस होंगे। ये इस बात को जिस तरह सुहेल अफरीदी ने कहा, इस तरह बैरिस्टर गौहर भी बैठ के कहे। इस दुनिया सारी में जो नए इलेक्टेड बॉडीज हैं पाकिस्तान पूरे के अलावा में जहां कहीं भी हैं ओवरसीज, वो सारे के सारे बैठ के ये कहें, चाहे वो लंदन का है, चाहे वो फ्रांस का, चाहे वो जर्मनी का, सारे के सारे बैठ के ये बात करें कि आसम मुनीर से इमरान खान की जिंदगी को सख्त शदीद खतरात लाहक हैं। पोजीशन ये है जी कि राजा एहसान शहीद, उनका कश्मीर में नमाज जनाजा हुआ है, उसकी मैं वीडियो देख रहा था। आप यकीन करें कि ये बहुत बड़ा सान्या है, आप इसको भूल नहीं सकते। पाकिस्तानी कौम इसको भूल नहीं सकती जो कश्मीर में हुआ। कश्मीर वो जगह है कि मुझे तो लगता है कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। वो बनेगा कब बनेगा मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी शादियां, हमारे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारे चाचे मामे ताए तमाम की रिश्तेदारियां कश्मीर में, कश्मीरियों की पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, सरहद में। ये हम सब एक हैं। हमारे बंदे कत्ल हुए हैं,
کشمیر پاکستانی ہے کہ میں اس بندے کو پھر دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں، میں اس بندے کو پاکستانی ہی نہیں سمجھتا جس کو کشمیر کے لوگوں کی شہادتوں پہ دکھ اور افسوس نہیں ہوا، جس شخص کو اس بات کا افسوس نہیں ہوا کہ وہاں پہ کچھ ہوا، واقعات ہوئے ہیں، وہ اس کو میں پاکستانی نہیں سمجھتا. جس طرح یہ نواز شریف اٹھ کے باتیں کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ووٹ پڑے ہیں، اس کو پتہ نہیں کیا پڑا، اس سے زیادہ بغیرتی کسی شخص کی کیا ہوگی کہ ووٹ بھی نہیں پڑا. فارم 47 کی آپ کی حکومت ہے، جتوایا آپ کو اسٹیبلشمنٹ میں ہے، بیٹی بیٹھے کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ کر دیا. نواز شریف کہتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کر دیا. یہ دیکھیں ان کا لیول چیک کریں آپ، کتنے بغیرت اور گئے گٹے گھٹیا لوگ ہیں. عاصم منیر کی یہ ساری جو نواز شریف کی باقیات ہے، ویسے تو بائی دا وے 17 آج اگست ہے اور آج کے دن ضیاء الحق صاحب جو ہے نا وہ تیارہ کے حادثہ میں مارے گئے تھے، امبو کی پیٹی رکھی گئی تھی. اب بات آ جاتی ہے اس وقت ان کی، یہ تو میں نے سرسی صاحب کو بتایا کہ آج سے آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ ضیاء الحق کا ذکر آیا، تو ضیاء الحق کی باقیات یہاں پہ آ کے بیٹھی ہے. ان لوگوں نے جو گند مچایا ہوا ہے پاکستان کے اندر، جو ظلم رچایا ہوا ہے عمران خان کے اندر، عمران خان کے ساتھ، یہ اس وقت ایمرجنسی کا تقاضا کرتا ہے. یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے جو کرنا اپنے آج کرنا ہے. یہ ٹیمپر رپورٹ ڈالی گئی ہے، یہ بھی واٹر ٹیسٹنگ ہے. واٹر ٹیسٹنگ ہے، واٹر کو بھی تو کچھ رول ادا کرنا ہے نا. واٹر ٹیسٹنگ کس کی کر رہے ہیں؟ عوام کو ٹیسٹ کر رہے ہیں نا، تو عوام بھی اپنا رول ادا کریں نا. اگر آپ باہر نہیں نکل سکتے کوئی اور راستہ اختیار کریں. یہ اس وقت آپ لوگوں کا خاموشی جو ہے وہ عمران خان، یہ میں اس میں کوئی شک نہیں سمجھتا، مجھے ذرتی برابر اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا عاصم منیر. عاصم منیر اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتا ہے، حکومت میں اپنا قبضہ کرنا چاہ رہا ہے. اسی طریقے انہوں نے اپنی ایک نجومی خاتون چھوڑی کہ 10 سال کے لیے کہیں نہیں جائیں گے، 10 سال کے لیے اس طرح نہیں جائیں گے بھی، مطلب اس عورت کو یہ بھی پتا کہ یہ 10 سال زندہ رہے گا. یعنی قدرت کے سارے علامات، ساری چیزیں، غیب کا علم اسی عورت کے پاس ہے. یہ بتا رہی ہے کہ آگے کیا ہونا کیا نہیں ہونا، اور اس کے کہنے کے مطابق آگے چلنا ہے. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، کس وقت ہوا نکل جائے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ان کو پتا کہ 10 سال تک رہنا اور 10 سال تک زندہ رہنا. ظاہر زندہ ہیں گا تو مطلب 10 سال کرے گا، لیکن اس کی گارنٹی یہ عورت دے رہی ہے. کتنی گھٹیا اور کتنے یہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں یہ لوگ جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں کہ کوئی 10 سال رہے گا نہیں رہے گا؟ لیکن ان کا یہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ذہن سازی کر رہے ہیں، یہ آپ کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے ایک بات کی تھی، اور وہ بات اس نے یہ کی تھی کہ اگر میں زندہ رہوں یا میں مار دیا جاؤں، آپ نے اس نظام کو نہیں مارنا. اس کے بعد آپ نے جدوجہد کرنی ہے اس نظام کے خلاف. اس کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کی ڈائریکشن کی بالکل ضرورت نہیں رہتی. بالکل کسی قسم کی ڈائریکشن کی ضرورت نہیں ہے کہ اب آپ کو عمران خان یہ کہے گا تو یہ کریں گے، یہ کرے گا تو یہ کریں گے. نہیں، سمپل، اس نظام کو نہیں ماننا، اس نظام کے خلاف ہم نے جو ہے وہ اپنی جدوجہد کرنی ہے. اور پھر کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح عمران خان نے کی تھی، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کرتے ہوئے، روڈیں بلاک کر دیں. آپ اوورسیز جو ہے اپنا پیسہ پاکستان واپس بھجوانا بند کر دیں. یہ سارا کچھ جو بھی آپ سے جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. کچھ بھی جو بھی ہو سکتا ہے، جو بھی پاسبلٹیز آپ کے پاس ہیں وہ کریں. گوریلا انداز میں اپنا احتجاج کریں، سڑکوں کو بلاک کریں، سڑکوں پہ نکلیں، لیکن کچھ کریں. یہ اس کے بغیر آپ یہ ان سے نجات حاصل نہیں کر سکتے. آپ یہ حکومت یہ کیا کر رہی ہے؟ آپ ایکسیپٹ کر کے بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے چکر میں. گوہر صاحب بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں، جی میری والدہ وفات پہ افسوس کرنے کے لیے میرے گھر پہ کچھ لوگ آئے ہیں. بھائی آپ کے گھر قاتل آیا ہے، آپ کے گھر قاتل آیا، آپ کی قوم کا قاتل آیا آپ کے گھر پہ. وہ جب آپ کے گھر پہ اس لیول پہ لوگ آتے ہیں آپ کو بتا کے آتے ہیں کہ بھائی ہم آ رہے ہیں، ہمارا پروٹوکول آئے گا، ہمارے ساتھ بندے آئیں گے. آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی نہ آئے میرے گھر میں. وہ سیدھے تو آپ کے گھر میں کوئی نہیں آ رہا نا. اب ڈپٹی پرائم منسٹر گڈی چوکا تھوڑے گھر نہیں آیا، اس نے آپ کو پہلے بتایا، پہلے یقین دہانی کروائی کہ آپ وہاں پہ ہوں گے تو وہ آئیں گے نا. ہو سکتا آپ کسی اپنے کورٹ کیس میں کہیں گئے ہوں تو پرائم منسٹر آئے تو بڑا چکر آ کے چلے یار میں گھر گئے تھے مجھے ملے نہیں. اس طرح نہیں ہوتا سر. یہ سارا کچھ آپ کو بتا کے آئے ہیں. آپ کو ان کو منع کرنا چاہیے تھا کہ بھائی جان میرے گھر کوئی نہ آئے. آپ لوگ میری پارٹی کے لوگوں کے قاتل ہیں، آپ پاکستان کے عوام کے قاتل ہیں. میرے گھر میں خبردار میرے کو افسوس کرنے کے لیے میرے گھر میں آئے. یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ چاہیے تھا گور صاحب، یہ آپ کا رویہ چاہیے تھا گور صاحب. یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ اٹھیں گے اور بیٹھیں اور آپ کو آئیں گے اور ملیں گے اور آپ تصویریں لگائیں گے اور آپ کو پتہ لگے گا کہ کل کو آپ کو مشہور کر کے پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کو مار کے ان کو آگے لے آ جائے گا. نہیں، یہ بات بھی ایک اور بات کرتا چلوں، یہ شاید میں نہیں کرتا. اس وقت یہ بات بھی چل رہی ہے کہ ایسے ماحول میں جب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، عمران خان کے ارد گرد جالا تنگ کر رہے ہیں، اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے بتا رہے ہیں جی ہم کچھ ٹھیک، اور ان کو امید ہے کچھ جلدی 27 تاریخ تک ہم کچھ کر لیں گے یا کچھ کر پائیں گے. ایسے میں سہیل افریدی کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کیا جائے گا. دیکھو یار آخری وقت میں تو بڑا ٹرائی ماری لیکن اللہ کا سے منظور تھا. یہ ساری چیزیں گھوم رہی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. یہ ساری چیزیں بازار میں گھوم رہی ہیں، یہ مذاق نہیں ہو رہا.
عمران خان کی زندگی کو شدید ترین خطرات لاحق ہیں میری نظر میں. میں بالکل بھی ان لوگوں پہ ذرتی برابر بلیو کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ عاصم منیر یا کوئی اور بندہ کسی بھی قسم کا کوئی انسانیت کا ثبوت دینے کی کوشش کرے گا. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.